الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ یہ اس کتاب میں علم صرف کی جو کتاب ہے اس میں ہمارا درس نمبر 3 ہے اور ہم چیپٹر نمبر 2 دیکھ رہے ہیں، اور فعل ماضی اور فعل مضارع کے گردانوں کو ہم کر چکے ہیں، اور اس میں جو ضمائر، اس میں جو پروناؤنس ہوتے ہیں ان کو دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ ایکسرسائزز، تمرینات اسی کے تعلق سے ہیں۔ پچھلے ہفتے جب ہماری بات رکی تھی تو یہ یہاں پر آواز انٹرنیٹ کی وجہ سے چلی گئی تھی، تو ہم اسی ایکسرسائز سے شروع کریں گے۔ اور یہاں پر جو معاملہ ہے وہ یہ جو صیغہ ہے اس کو مذکر مخاطب سے مؤنث مخاطب میں کنورٹ کرنا ہے۔ سے وصلتا ہے انتا وصلتا، اس کو انتی وصلتی یہاں پر کر دیا۔ جو بھی ضمیر بریکٹ میں دی ہے اس فعل کے لیے اس ضمیر کے مناسبت والا فعل لے کر کے آنا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے ہم نے اس کو کرنا شروع کر دیا تھا، تو اب کیونکہ کلاس میں صرف اسید ہی ہے تو یہ اسید کو پورا پڑھنا ہے۔ انا سے شروع کریں۔ وصلتا، اس کو جو ہے انا میں کیسے بولیں گے؟ چلیے بھائی اسید مائک آن کریں، بتائیں۔ جی ایک منٹ۔ انا وصلت، ٹھیک ہے۔ انتما، انتما وصلتما، بولتے جائیں، اگلا بھی اکیلے ہو۔ ہم وصلوا، ٹھیک ہے، اگلا۔ نحن وصلنا، ٹھیک ہے، اگلا۔ یہ نمبر 5۔ ہما وصلتا، وصلتا، وصلتا نہیں وصلتا، لام پہ بھی حرکت آئے گی فتحہ کی، وصلتا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جی۔ چلیے اگلا۔ انتم، انتم وصلتم، ٹھیک ہے۔ ہننا، ہننا وصلنا، ہننا وصلنا، اگلا والا۔ ہما وصلا الف کے ساتھ، ہاں، ہما وصلہ الف المثنیٰ کے ساتھ۔ چلیے نمبر 9۔ انتنا وصلتنا، انتن وصلتن، اگلا۔ ہوا وصلا، اوکے، نمبر 11۔ یا بولیے۔ یا وصلت، کیا وصلت، یا چلو وصلت، ویری گڈ، ٹھیک ہے، ویری گڈ، بڑھیا ہے۔ یہ جو 13 نمبر کی ایکسرسائز ہے اس میں جہاں پر انڈر لائن کیا ہے اس جگہ پر آپ کو ضمیر بتانی ہے کون سی ہے۔ مثلا جیسے ابھی ہم نے یہاں کیا ہیا وصلت، تو وصلت میں کون سی ضمیر ہے؟ ہیا ہے۔ اسی طرح سے وصلہ میں ہوا ہے، وصلتنا میں انتنا ہے۔ ویسے یہاں پر فعل دیا ہے، یہ سورۃ الفلق ہے، اس میں ہم کو فعل دے دیا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتانا ہے بھائی، مثلا اس میں ہوا ضمیر ہے، اس میں ہیا ہے، اس میں ہم ہے، اس میں ہننا ہے، انتنا ہے، جو بھی ہے وہ دیکھ کر کے آپ کو بتانا ہے۔ اور یہ طریقہ پہچاننے کا کیا ہوگا؟ ابھی ہم دیکھ چکے
جو ضمیر ہوتی ہے اس میں جو ضمیریں ہیں ان ضمیروں کو پہچاننا پڑے گا، یا الف المثنہ ہے، یا پھر یہ واو الجماعہ ہے، یا یہ تاء التانیث ہے، یا اسی طرح سے نون النسوہ ہے، یا نون الفاعلین ہے، نا الفاعلین، اس سے پتہ چلے گا نحنو ہے، تو اس طرح سے پہچان جائیں گے۔ تو اب ہم اگر شروع کریں مثلا، تو یہ پہلا والا انڈر لائن خلقہ ہے، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ یہ اس ہوا کو کیا کہیں گے؟ ہاں کہیں ہوا خلقہ، ٹھیک ہے، ہوا خلق خلقہ۔ اور خلقہ کا معنی پیدا کرنا، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا خلقہ کا؟ پیدا کرنے والا۔ نہیں پیدا کرنے والا نہیں، پیدا کرنے والا تو پیدا خالق ہو کرنا، گیا۔ خلقہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کو فعل ماضی کی طرح ترجمہ کرنا پڑے گا، مطلب خلقہ فعل ماضی ہے، اس میں ہوا ضمیر ہے، تو کیسے ترجمہ کریں گے فعل ماضی کے حساب سے؟ بتائیں بھی، شکیل احمد بتائیں۔ پیدا کیا گیا، جس نے نہیں اسے پیدا کیا۔ ہاں پیدا کیا گیا بھی ابھی ہم نے پڑھا نہیں، وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے پیدا کیا گیا، یہ ماضی ہے، معلوم ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہوا، ہم کو معلوم ہے کس نے پیدا کیا، ہوا اس نے، اور آگے ماضی کا ترجمہ کریں گے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا، ہی کریٹڈ، اس نے بنایا، تو یہ اس طرح سے اس کو انگلش میں ترجمہ کریں گے، تو ماضی کا ترجمہ ماضی کے حساب سے کیا جائے گا۔ اگلے انڈر لائن یہاں پر ہے، یہ دیکھیں یہاں آمنو پہ، اب یہ بتائیں کہ یہ کون سا ہے، اس میں ضمیر کون سی ہے؟ جمع کی۔ ہاں تو کون سا جمع؟ تو وہ غائب بھی ہو سکتا ہے، مخاطب بھی ہو سکتا ہے، متکلم بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بتائیں اس میں۔ یہ غائب مذکر۔ ہاں تو ضمیر بتائیں، وہ زیادہ آسان ہے۔ ہاں ہم ہے، ہم بتا دیا تو اپنے آپ سمجھ میں آ گیا ہے نا، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم بول دیا مطلب سمجھ میں آ گیا غائب مذکر ہے وہ اور جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے عاملو، ہاں ہم عاملو، ٹھیک ہے۔ آمنا کا معنی ہوتا ہے ایمان لانا، تو آمنو مطلب کیا ہو جائے گا؟ ایمان لانے والے سب۔ نہیں ترجمہ ماضی، ایمان لانے والے تو مومن ہو گئے، وہ اسم ہو وہ گیا۔ عمل کرنے والے، عمل کرنے والے۔ آمنو کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم آمنو، ہم آمنو، جو ایمان لائے، وہ جو نہیں وہ وہ ایمان سب، لائے، وہ ہاں سب وہ سب، عمل کرے۔ ہاں وہ سب، ہاں وہ سب ایمان لا۔ اور عاملو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ عملہ مانے عمل کرنا، عاملو ہم عاملو مطلب ان سب نے عمل کیا، ٹھیک ہے، ان سب نے عمل کیا، ہم عاملو، تو ان سب نے عمل کیا، کیسا عمل کیا؟ وہ یہ رہا یہاں پہ، یہ اس کا مفعول آ گیا، مفعول بھی آ گیا، الصالحات، ایسا عمل کیا۔ چلیے اب یہ اگلا ہے تواصو کے نیچے انڈر لائن ہے، یہ بتائیں اس میں کون سی ضمیر ہے؟ کنفیوز تو ہونا نہیں ہے، صرف یہ اس کو دیکھنا ہمیں۔ یہ پھر سے ہوم ہے، ہاں یہ ہوم تواصو، واو کو چھوڑ دیں، واو تو وہ عطف ہے، یہ اصل فعل تواسا ہے، اور تواسا سے وہ تواصو ہوا، یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، ناقص افعال میں آتا ہے یہ، لیکن یہ فارم 6 ہے، یہ فارم 6 ہے تفاعلا، لیکن یہ ناقص ہے، یہ یہاں پر ایک واو آ گیا، یہ واو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناقص ہے، یہ والا جو ہے یہ افعال ناقصہ میں ہے، ابھی ہم نے پڑھے نہیں ہے، لیکن پھر بھی پہچان سکتے ہیں ہم اب، کیونکہ یہ واو جو ہے واو الجماعت ہے، اور واو الجماعت ہم میں آتا ہے، تو ہم تواصو، وصیت کرنا۔ اس کے بعد یہ آ جائیں، چلے اب یہ اچھا یہاں پر، اب یہ بتائیں، یہ صرف یہاں تک ہم کو دیکھنا ہے، وہ ہو کو چھوڑ دیں، جعلنا، یہ بتائیں۔ ہننا جعلنا، نہیں ہننا نہیں ہے یہاں پہ، یہ اصل میں یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف، وہاں پہ لکھنے کا طریقہ ہے، اس سے ہو کو جوڑ دیا، اس لیے یہاں پر ایک کھڑا الف ہے جو کہ بتا رہا ہے یہ الف کے ساتھ ہے یہ نون۔ نحنو جعلنا، ہاں نحنو، یہ اس طرح کا کبھی لکھا ہوا ہو نا تو یہ سمجھیں کہ یہاں پر ایک الف ہے اس کے بعد، جو کہ وہ ہا کو جوڑ دیا ہے، اس وجہ سے وہاں پر خالی کھڑا زبر آیا ہے، تو یہ نحنو جعلنا ہو گیا۔ جعلہ کا مطلب بنانا، تو جعلنا کا مطلب کیا ہو گیا؟
وہ بنایا. نہیں نہنو آنا چاہیے نا اس میں کہیں نہ کہیں سب سے پہلے. تو نہنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نے بنایا. ہاں ہم نے، شروعات ہم فائل سے کرتے ہیں ترجمے کی. تو پہلے نہ جب ہم نے بول دیا نہنو جالنا ہے تو پہلے نہنو کا ترجمہ ہوگا ہم نے، جالنا بنایا. اچھا ابھی یہ عبدتم، اس میں کون سی ضمیر ہے؟ تم. ہاں نہیں ضمیر بول رہے نا پوری. انتم فعلتم والا مخاطب کا مذکر ہاں انتم عبدتم، ٹھیک ہے. انتم عبدتم، عبدہ عبادت کرنا. تو عبدتم کا معنی کیا ہو گیا؟ تم عبادت ماضی کا، کرتے ہو. ماضی کا ترجمہ کرو. تم عبادت کرتے ہو. نہیں ماضی کا ترجمہ کیسے تم کریں نے گے عبادت عبدتم کی. میں؟ تم نے عبادت کی. ہاں ہاں عبدتم تو ایسے. چلیے ابھی یہ اگلا یہ درس ہے، درس نمبر 3. یہ پرانا یہ والا درس ابھی ہمارا ہو گیا کمپلیٹ، جس میں ہم نے جو ہے وہ ضمیریں جو کہ فاعلی ہوتی ہیں، یعنی فاعل والی ضمیریں ہم نے دیکھ لی. ٹھیک ہے نا، فاعل والی ضمیریں ہم نے دیکھ لی. جو ساری ضمیریں کون سی ہیں جو فعل ماضی کی جو گردان ہے اس میں جو آتی ہیں وہ ہم نے دیکھ لی ہیں. کہ فعل ماضی کی پوری گردان ہے ہوا سے لے کر نحنو تک وہ ضمیریں، اور اس کی ایکسرسائزز ہم نے کر لی اور اس کی یہ مشق تھوڑی سی ہو گئی. اب اگلا جو درس ہے الدرس الثالث اور الوحدۃ الثالث. وحدہ بولتے ہیں چیپٹر کو، الوحدۃ الثالث الوحدہ چیپٹر، الثالث تھرڈ، یہ تھرڈ چیپٹر. اور یہ درس نمبر 3 بھی ہے، تیسرا درس ہے. عند القاضی، قاضی کے پاس. عند القاضی، قاضی کے پاس یہ درس ہے. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات جو اس درس میں آئیں گے، اس چیپٹر میں آئیں گے، ان کو یہاں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. سب سے پہلے قاضی، القاضی. قاضی ہمیں معلوم ہے جو فیصلہ کرتا ہے، جج کہہ لیں، وہ قاضی. السارق، یہ چور، چوری کرنے والا. یہ فاعل کے وزن پہ، یعنی سرقہ، سرقہ کا معنی ہوتا ہے چوری کرنا. السارق جو چوری کرے، چوری کرنے والا. تو وہ فاعل کا وزن ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں چوری کرنے والا. قاضی، قضا کا معنی ہوتا ہے قضا یقضی، فیصلہ کرنا. تو القاضی فاعل کے وزن پہ تو فیصلہ کرنے والا، اس لیے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں جج. الشہود، گواہ کے لیے. الشہود یہ گواہ کے لیے، گواہ. اور یہ بحثا فعل ہے، بحثا فعل ماضی ہے، اور یہ اس کا مضارع ہے. بریکٹ یہ جو سلیش کے بعد اگر آتا ہے تو اس کا مضارع بیان کیا گیا. تو بحثا ان، یہ ہمیشہ حرف جر ان کے ساتھ آتا ہے. بحثا، بحثا کا معنی ہوتا ہے ڈھونڈنا، اور یہ بحثا ان کے ساتھ آتا ہے تو ان کا الگ سے ترجمہ نہیں ہوتا. بحثا ان اگر کہہ دیں مثلا کسی بحثا ان المفتاح، یعنی اس نے وہ چابی کو ڈھونڈا، اس نے چابی کو ڈھونڈا. اس طرح سے کسی چیز کو جب ڈھونڈتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بحثا آتا ہے ان کے ساتھ. اور اس کا جو مضارع آتا ہے یبحثو، یہ فعلا یا فتح یفتحو کے وزن پہ، باب فتحہ سے ہے کیونکہ دونوں میں فتح آیا ہے. عین کلمے پر مضارع میں بھی فتح ہے. تو بحثا یبحثو فتح یفتحو کے باب میں ہے. اور مفتاح، مفتاح بھی لفظ اس میں آئے گا جو کہ چابی کے معنی میں ہے. مفتاحن، یہ مفعال، یہ اسم اعلیٰ ہے جو ہم نے پڑھا تھا. اسم اعلیٰ مفعال کے وزن پر ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس میں اعلیٰ کو. تو یہ مفتاح چابی کو کہتے ہیں. المصطلحات الجدیدۃ، اس میں المفعول به کے بارے میں، یعنی نئی اصطلاح اس چیپٹر کی جو ٹرمینالوجی ہے المفعول به ہے. المفعول به کس کو کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ڈیٹیل کو. یعنی المفعول به سے مراد جس پر فعل کا اثر ہوتا ہے وہ مفعول به کہلاتا ہے، جس پر فعل کا اثر ہوتا ہے. اب قاضی جو جج ہے وہ للسارقی، وہ چور سے کہہ رہا ہے. قاضی چور سے کیا کہہ رہا ہے؟ این وضعت النقود، این وضعت النقود، این وضعت النقود. یہ وداتا میں انتا ضمیر ہے، دیکھ لیں، کیونکہ قاضی چور سے پوچھ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں تو نے کہاں رکھا. وداع رکھنے کو کہتے ہیں. وداتا تو نے رکھا. النقود کیش، پیسہ، کیش. تو نے پیسہ کہاں رکھا. ویئر ڈیڈ یو پٹ دی کیش، منی. السارق، تو جو سارق جو تھیف ہے، چور ہے، کہہ رہا ہے اخذہا صدیقی، اخذہا صدیقی. یہ صدیقی اصل میں اس کا
فائل ہے، یہ اس کا فائل ہے. صدیقی اس اخذ فعل کا فائل ہے کہ میرے دوست نے لے لیا اسے، میرے دوست نے اسے لے لیا. کس کو؟ یہ ہا کی ضمیر لوٹ کے نقود کو جا رہی ہے کیونکہ یہ جمع تقصیر ہے اور کلو جمع مؤنث کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا. تو یہ ہا یہاں پر مفعول بھی کا کام کر رہی ہے. یہ ہا جو ہے اخذ، ہا ضمیر مفعول بھی ہے. تو اخذہا صدیقی میرے دوست نے لے لیا اسے، یعنی میرے دوست کے پاس ہے وہ. تو اب قاضی پوچھتا ہے من این حصلت علی مفتاح البیت، من این حصلت علی مفتاح البیت و مفتاح الصندوق، و مفتاح الصندوقی. اب اس سے پوچھ رہے ہیں حصلتا انتا حصلتا، یعنی کیونکہ چور سے پوچھا جا رہا ہے تو انتا حصلتا کہ تو نے کہاں سے حاصل کیا، تو نے یہ جو گھر کی چابی اور جو صندوق تھا جس میں وہ چیز رکھی ہوئی تھی، باکس، صندوق کی اور گھر کی چابی تو نے کہاں سے حاصل کی. تو یہاں انتا حصلتا جو ہمارا جو پڑھنے کا جو چیز ہے وہ انتا حصلتا. تو چور کہتا ہے السارق اخذتہما، یہ اخذتو دیکھیں اصل چیز یہ اخذتو ہے. اس چیپٹر میں جو یہ جو ضمیریں آتی ہیں جو ہم نے پڑھی تھیں نحو جب ہم پڑھ رہے تھے، ضمیر منفصلہ اور ضمیر متصلہ، تو یہ ضمیر متصلہ ہیں جو کہ فعل کے ساتھ ابھی جڑ کر کے آ رہی ہیں اور یہ مفعولی ضمیریں ہوتی ہیں. اسی لیے یہاں پر مفعول بھی لکھ کر آیا ہے یہ مصطلحات الجدیدہ میں، کیونکہ یہ جو ضمیریں آ رہی ہیں فعل کے ساتھ اب جڑ کر کے، ایک تو ضمیر اس کے اندر موجود ہے ہوا، وہ ضمیر فاعلی ہے، فاعل والی ضمیر ہے. کس نے کیا؟ اس نے کیا. کس نے لیا؟ اخذا کا معنی لینا، کس نے لیا؟ اس نے لیا. تو وہ اس نے لیا والی ابھی ضمیر کیا ہے؟ یہ فاعلی ضمیر ہے. لیکن کیا لیا جب ہم کہیں گے تو ہاں وہ نقد لیا، تو یہ مفعولی ضمیر ہے جو کہ اٹیچ پروناؤنس جو ہم نے پڑھے تھے ضمیر متصلہ، یہ وہ ضمیریں ہیں. تو وہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں ابھی ہمیں کہ فعل کے ساتھ یہ ضمیریں بھی جڑ کر کے آتی ہیں جو کہ مفعولی ضمیریں ہوتی ہیں. ان دونوں کو الگ الگ کر کے ہم کو دیکھنا پڑے گا. اخذتو ہم الگ کریں گے، ہما الگ کریں گے. اخذتو یعنی انا اخذتو، اور ہما یہ وہ ضمیر ہے جو اس کے ساتھ جڑ کر کے آ رہی ہے، یعنی کہ مفعولی ضمیر ہے. یہ ہما کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ ہما اس مفتاح کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے اور اس مفتاح کی طرف لوٹ کے، تو اس لیے ہما ہو گیا، دو ہو گئے کیونکہ چابیاں دو ہیں. تو اخذتو ہما، انا اخذتو ہو گیا یہ کہ میں نے ان دونوں کو لیا. کہاں سے لیا؟ من سیارتن، ایک کار سے، امام البیتی جو کہ گھر کے سامنے تھی، ان فرنٹ آف دی ہاؤس، وہ کار جو گھر کے سامنے تھی. تو اخذتہما من سیارتن امام البیتی، اس کار سے لیا جو کہ گھر کے سامنے تھی. اب قاضی نے گواہوں کو بلایا، اس کو گواہوں کو بلایا للشہودی، یعنی قاضی ہم ان گواہوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ حل عرفتموہ جیداً، حل عرفتموہ جیداً، کیا اب عرفتم، یہ اصل میں یہاں تک یہ عرفتم، ٹھیک ہے. عرفتم انتم عرفتم، کیا تم سب جانتے ہو اس کو، چور کو، کیا تم سب جانتے ہو چور کو اچھے سے. جیداً کیا تم سب جانتے ہو اس کو اچھے سے. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ جو انتم ضمیر والا جو فعل آتا ہے اس کے بعد جب کوئی ضمیر اور آتی ہے مفعولی ضمیر تو یہ واو کے ساتھ پھر اس کو پڑھا اور لکھا جاتا ہے، یہ آسانی کے لیے. ورنہ کیا ہوتا؟ عرفتم ہو، تو یہ میم پہ جو سکون آتا ہے عرفتم کے میم پہ، اس سکون کے بعد پھر سے دمہ پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا. عرفتم ہو تو یہ اٹک کر کے جھٹکا لگتا ہے اس میں، تو وہ جھٹکا پسند نہیں کرتے ہیں عرب. تو کیا کرتے ہیں؟ ایک واو اس میم کے بعد لے آتے ہیں تاکہ پھر فلو میں پڑھا جاتا ہے عرفتموہ، عرفتموہ. تو یہ اکثر انتم کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انتم کی ضمیر کے بعد یہ واو آ جاتا ہے، لکھا جاتا ہے. اس کا کوئی یعنی کوئی ٹیکنیکل اس کا کوئی وہ نہیں ہے سگنیفیکنس، یہ لکھا جاتا ہے آسانی کے لیے، پڑھنے کی آسانی کے لیے. تو یہ یاد رکھیں کہ انتم کے بعد یعنی جیسے عرفتم آ گیا، خلقتم آ گیا، اخذتم آ گیا، ودعتم آ گیا، اس کے بعد اگر کوئی بھی ضمیر آئے گی تو اس کے بعد عرف یہ جو تم ہے اس کے بعد ایک واو آ جائے گا لکھنے کے لیے، پڑھنے کی آسانی کے لیے. جیسے یہاں پہ آیا ہے حل عرفتموہ جیدا، کیا تم سب اسے اچھے سے جانتے ہو. الشہود گواہ کہتے ہیں نعم، ہاں. عرفناہ، عرفناہ ہم اسے جانتے ہیں، ہم اچھے سے جانتے ہیں. عرفناہ
ہم جانتے تھے کہہ سکتے ہیں اسے اچھے سے. عرفناہ ماضی کا ترجمہ ہے بہرحال. وعرفناہ we knew him ہم اسے جانتے. وقد تكون عرفنا اب ایک دیکھیں ایک باریکی. عرف اسے دی عرفنا کیا ضمیر ہے عرفنا میں؟ تم کون سی ضمیر ہے عرفنا میں؟ انتما انتما کہاں ہے یہ عرفنا میں؟ عرفتما کہاں نظر آ رہا ہے؟ یہ عرفنا ہے نا. جی نحن ہاں تو نحنو ہے یہ. یہاں پہ بولیں یہ ادھر کون سی ضمیر ہے؟ یہاں کون سی ہے؟ یہ بھی تو نینو لگ رہا ہے. نینو ہی لگ رہا ہے. غور کریں یہاں پہ فا پہ کیا ہے؟ وہاں پہ سکون ہے, یہاں پہ فتحہ ہے. ہاں تو پھر کیسے دونوں نانو کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ یہ والا نہنو ہے, عرفنا نہنو ہے اور پہلے والا ہاں نہنو نہیں ہے. تو کون سا ہے پھر وہ نینو نہیں ہے تو بتانا پڑے گا نا پھر. اگر نینو نہیں ہے تو کون سا ہے؟ کچھ تو ہوگا وہ. ماضی کی گردان یاد ہے؟ ماضی کی گردان یاد کیے؟ جی انتنا. اچھا مجھے بتایا ماضی کی گردان یاد کی ہے کہ نہیں کی؟ نہیں, صحیح سے یاد نہیں ہے. یہ پورا مطلب کافی ایک ہفتہ سے زیادہ گزر چکا. آپ بولیں گے اچھے سے یاد نہیں ہے تو کیسے معاملہ چلے گا؟ میں یہ پڑھے بنا تو کام ہی نہیں چلنے والا ہے. ماضی کی گردان جب پتہ ہوگی تب جا کے ہم آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ ادھر کیا ضمیر ہے اور ادھر کیا ضمیر ہے. عرفہ کی پڑھیں ذرا, گردان پڑھنا شروع کریں. عرفہ کی جیسے بھی یاد ہے دیکھ کر کے بولیں اس کو کم از کم. جی شروع کریں بھائی عرفہ. عرفہ یف نہیں پوری ماضی کی گردان پڑھنا ہے ابھی. وہ مضارع کو چھوڑ دیں. فرسٹ لائن پورا جو 14 صیغے ہیں وہ پڑھیے. جو صرف کبیر جس کو صغیر کی بات نہیں کر رہے, پورا آپ کو عرفہ کی گردان پڑھنی ہے. ہم نے پڑھی نا عرفہ عرفہ عرفو, وہ پڑھنا ہے صرف کبیر. جی ایک چلیں شکیل احمد پڑھیں بھائی, آپ پڑھیں ذرا, ان کو یاد نہیں ہے. عرفہ عرفہ عرفو عرفت ہوں عرف عرفتا ہوں عرفنا ہوں چلیے عرف آگے. عرف عرفت نہیں عرفت عرفتہ عرفتہ عرفنا کی بات تو عرفتہ. عرفتا عرفتما عرفتم عرف عرفتی عرفتما عرفتن عرفتو اور عرفنا.
ہاں یہ کس سے میچ کر رہا ہے پھر عرفنا؟ یہ عرفنا جو ہے تو نحنو. ہاں تو یہ نحنو عرفنا ہے. اب یہ اگر نحنو عرفنا ہے تو پھر یہ کیا ہے یہ بتائیں. ایسا کیوں نظر آ رہا ہے؟ کیا چیز ہے؟ لکھنے کی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ یہ ہما کا ہے عرفنا دونوں کے لیے. ہما کے لیے تو اس کے ساتھ فا کے بعد الف آتا نا، نون کے بعد کیوں آئے گا؟ جی جی. اس چیپٹر میں ہم ضمیر مفعولی بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا ہے. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نا ہے جو ضمیر مفعولی ہے وہ مفعول والی ضمیر ہے؟ تو جب مفعول والی ضمیر ہوتی ہے ہمیں پہلے اس کو ہٹا دینا پڑتا ہے، پھر فعل کو دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ اس کو ہٹا دیں اور اتنا دیکھیں بس. یہ کیا ہے اب عرفہ؟ عرفہ فعلا کا ہوا فعلا ہوا عرفہ. ہاں ہوا، تو یہ ہوا ضمیر ہے یہاں پہ اور پہلے میں نحنو ہے. تو یہ اس باریکی کو سمجھنا ہوگا ہم کو تاکہ غلطیاں نہ ہوں ترجمے میں. یہ ضمیریں جو پیچھے آتی ہیں کئی مرتبہ جو دکھنے میں ایک جیسے یہ نہ ہے اور یہ بھی نہ ہے، سیم نظر آ رہی ہے، یہ بھی نحنو ہے یہ بھی نحنو ہے، لیکن یہ ضمیریں متصلہ ہے، یہ منصوبی ضمیر ہے، یہ نصب کی حالت میں مفعول بھی ہے. یہ اگر یہ پتہ چلے گا جب تب ترجمہ صحیح ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کو یہ جو شہود ہے گواہ کہہ رہے ہیں ہم اسے جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے قد یکون میں بھی ممکن ہے کہ وہ بھی عرفہ ہمیں جانتا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمیں جانتا ہو. تو یہ کسے جانتا ہے؟ ہمیں. مفعولی ضمیر ہے. عرفہ وہ بھی، ہوا عرفہ ہو سکتا ہے ہی میں نو اس. تو یہ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا قد یکونو میں بھی کے معنی میں، یعنی کہ اس کو کہہ سکتے ہیں شکیہ، کہ ممکن ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جانتا ہو. قد یکونو تو عرفہ نہ، اسی لیے حرکتوں کو ٹھیک سے پڑھنا. اگر اس کو عرفنا پڑھ دیا تو پورا گڑ گوبر ہو جائے گا. یہ عرفنا مطلب ہم جانتے ہیں ہو جائے گا یہ. اور اگر یہ غلطی فعل خلقہ کے ساتھ کر دی تو ہم اگر کہنا خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، خلقنا اللہ، ہمیں یہ کہنا ہے خلقنا اللہ، اس نے ہمیں پیدا کیا، یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اب اسے ہم کر دیں گے خلقنا، کیا ہو جائے گا؟ ہم نے پیدا کیا. تو یہ حرکتوں کو ٹھیک سے پڑھنا ضروری ہے. غلطی نہیں ہے کہ یہاں سکون آ گیا یا غلطی سے فتحہ آ گیا، نہیں، یہ عرفنا ہے اور یہ عرفانہ ہے. تو اسے ویسے ہی حرکت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا جیسے خلقنا ہم نے پیدا کیا اور خلقنا اس نے ہمیں پیدا کیا. یہ معنی ہے خلقنا، اس نے پیدا کیا کس کو؟ ہمیں. اس نے ہمیں پیدا کیا، خلقنا. تو خلقنا میں خلقہ میں ہوا ضمیر، نا نون الف نا جو ہے یہ نحنو والی ضمیر متصلہ ہے جو کہ مفعولی ہے، یعنی کس کو پیدا کیا؟ ہم کو پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ اس نے. ہوا یہ فاعل ہے ہوا. ویسے ہی عرفہ میں ہوا فاعل ہے اور نا مفعول بھی ہے، کیونکہ یہ نا لوٹ کے کہاں جا رہا ہے؟ یہ شہود کی طرف، کہ ہم سب کو ہو سکتا ہے کہ وہ جانتا ہو پہچانتا ہو. تو قاضی چور سے کہتا ہے القاضی للسارق هل عرفتاہم. اب دیکھیں یہ عرفتہ یہاں تک ہم کو دیکھنا ہے، یہ مفعولی ضمیر ہے، اس کو نکال دینا ہے ابھی. تو هل عرفتہ انت عرفتہ، کیا تم پہچانتے ہو ان کو؟ هل عرفتہم کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ سارق السارق کیا کہتا ہے؟ رأیتہم، یہ رأیتو یہاں تک ابھی ہمیں دیکھنا ہے. ہم جو ہے یہ مفعولی ضمیر ہے. رأیتو انا رأیتو، میں نے انہیں دیکھا، میں نے دیکھا کن کو؟ ان کو. ہم غائب کا صیغہ، میں نے ان کو دیکھا. بعد خروجی من البیتی، گھر سے باہر نکلنے کے بعد. خروج ایگزٹ کے بعد، یعنی باہر نکلنے کے بعد. خروجی میرے گھر سے باہر نکلنے کے بعد میں نے ان کو دیکھا. وہ رأیتو کا ویسے ہی یہ والا رأیتو، اور میں نے دیکھا آپ کو. قاضی سے یہ کہہ رہا ہے وہ رأیتو انا رأیتو کا، کس کی طرف جا رہا ہے؟ کا قاضی، کیونکہ قاضی سوال کر رہا ہے تو کا کی ضمیر لوٹ کر قاضی، کیونکہ قاضی کے ساتھ سوال جواب ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کو دیکھا معہم، ان کے ساتھ. میں نے آپ کو بھی دیکھا، ایدن آپ کو آلسو، میں نے آپ کو بھی دیکھا ان کے ساتھ. اس کے بعد قاضی کہتے ہیں رائتنی انا، یہ یہاں تک اس کو دیکھیں گے ہم. رائتا انت رائتا،
تم نے دیکھا مجھ کو. یہ رائتنی میں آلریڈی ایک مجھے ہے، لیکن یہ انا اور زور کے لیے کیا واقعی مجھ کو دیکھا تم نے؟ وہ بات کرنے کے لیے دوبارہ ضمیر کو دہرایا گیا. یہ نی جو ضمیر ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ضمیریں اس ٹائم جو ہم نے یاد کی تھیں تو جو مفعولی ضمیریں تھیں جو منصوب ہوتی ہیں اس میں نے کہا تھا ہی اور نی دو آتی ہیں. یہ نی ہو ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یہ نی نا، اس طرح سے ہم نے اس کو یاد کیا تھا. بھول رہے ہوں گے تو یاد کر لیں. تو یہ نی جو آتی ہے یہ منصوب ہونے کے وقت میں نون وقایہ کے ساتھ یہ یا آتا ہے. تو رأیتنی ہو گیا. یہ تو نے مجھے دیکھا واقعی، مجھے دیکھا اس طرح سے پوچھ رہا انتا رأیتنی. کہتا نام رأیتو کا انا رأیتو کا میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے. واپس سے انتا آیا، یہ کا کے لیے انتا واپس سے دوبارہ ایمفیسس کے لیے آ رہا ہے. ہاں آپ ہی کو دیکھا ہے. تو قاضی کہتا ہے ذالک البیت لی، ذالک البیت وہ گھر میرا ہے. آواز چلے گئی آپ کی. آواز چلے گی. حسین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. شاید نیٹ چلا گیا ہے. چلیے تو ہم یہاں پر تھے. آخری جملہ تھا یہ کننا نبحث عن مفتاح البیت، اس جگہ پر تھے ہم. اور یہ کننا یعنی نحنو کننا، ہم تھے. ہم کیا کر رہے تھے؟ ڈھونڈ رہے تھے. کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ مفتاح البیت، گھر کی چابی ڈھونڈ رہے تھے. تو یہ جو ہے ڈائلاگ تھا چور کے اور قاضی جج کے بیچ میں. اب یہاں پر ہم جو ضمائر ہیں، جو فعل ہے وہ ضمیر فاعل اور ضمیر مفعول کے ساتھ کس طرح سے آیا ہے اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے. مثلا ایک جملہ آیا تھا اخذہا صدیقی، یہ ایک جملہ آیا تھا اخذہا صدیقی. تو اس جملے میں اخذہا صدیقی میں ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی ان دونوں کو وہ بتائیں گے. ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی دونوں کو وہ ہمیں ابھی بتائیں گے. تو اس میں اخذہا صرف اس میں سے ہم اس کو اٹھائیں گے اخذہا کو. اس اخذہا میں ایک اس میں ضمیر فاعلی ہے ہوا، اور یہ ہا کیا ہے؟ ضمیر مفعولی ہے، کیونکہ یہ نقد جو نقود تھا، کیش تھا، اس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے. تو یہ ضمیر مفعولی ہے ہا، جو کہ ہیا کے لیے آتی ہے، اور یہ اخذہ کے اندر ہوا موجود ہے جو ضمیر فاعلی کہلاتا ہے. ضمیر فاعلی اور یہ ضمیر المفعولی یہ ہا ہے. اس کے بعد ودعتھا، ودعتھا میں یہ ودعتو جو ہے ہمارا فعل اور فاعل ہے. ودعتو کیا ہے؟ فعل ہے مع فاعل، اس کے فاعل کے ساتھ، فعل مع الفاعل. فعل اور فاعل یعنی انا ودعتو، فعل فاعل ہو گیا، اور ہا مفعول بھی، واپس سے ہیا ضمیر ہی ہے. اس کے بعد اخذتہما، اخذتہما میں یہ اخذتو انا اخذتو ہوا، اور ہما جو ہے یہ ضمیر مفعولی ہے، کسی چیز کی طرف لوٹ کر کے جا رہی ہے، ضمیر مفعولی ہے. تو اخذتہما انا اخذتہما. حل عرفتموہ، یہ جو واو ہے جس کی میں بات کر رہا تھا یہ واو الجمع نہیں ہے، اسے واو الجمع نہیں کہتے ہیں. یہ صرف واو آتا ہے انتم والا جو صیغہ ہوتا ہے فعل کا، اس کے ساتھ یہ واو آتا ہے جب اس کے بعد کوئی ضمیر آ رہی ہو، ضمیر مفعولی جب آ رہی ہو انتم کے بعد، تو پڑھنے کی آسانی کے لیے واو آتا ہے، جس یہ واو الجماعت نہیں ہے، یہ صرف واو پڑھنے کے لیے اس طرح سے یہاں پر لایا جاتا ہے. تو عرف تم ہے اصل میں، یہ عرف تم ہے اصل میں، لیکن جب اس کو جوڑ کر پڑھنا ہو تو عرف تمو کر دیتے ہیں، میم پہ دمہ سے پڑھ لیتے ہیں عرف تمو، لیکن اصل میں وہ عرف تم ہے. یہ وہ ضمیر بعد میں جو ہا کی آ رہی ہے، پڑھنے میں دقت نہ ہو
اس لیے واو کو لایا جاتا ہے. تو عرفتم انتم عرفتم, اور یہ ہا ضمیر آ گئی مفعولی. نام عرفناہ, اب یہ وہی والا جہاں پہ ہم رکے تھے اور سمجھا تھا, یہ وہی ہے. نحن عرفنا ہو ضمیر المفعولی ہے, ضمیر المفعولی. تو کبھی بھی فعل کو جب ہمیں پہچاننا ہے صیغے کو, تو ضمیر مفعولی کو پہلے نکال دینا اور صرف فعل کو دیکھنا. اسی طرح سے وہی چیز آ گئی عرفانہ. یہ عرفنا جو انڈر لائن ہے ضمیر مفعولی ہے, اور یہ جو عرفہ ہے اس کے اندر ہوا ضمیر ہے. تو ہوا عرفہ نہ, ہوا عرفہ نہ. اس کے بعد عرفتم, عرفتہم. عرفتہم میں عرفتہ, انتا عرفتہ, اور ہم ضمیر مفعولی آ گئی. انتا عرفتہ, ہم ضمیر مفعولی. رأیتک, رأیتک میں رأیتو, انا رأیتک, ضمیر مفعولی آ گئی, انا رأیتک. اسی طرح سے رأیتونی, رأیتنی, سوری رأیتنی, رأیتنی یعنی انتا رأیتا نی, یہ نی جو ہے ضمیر مفعولی ہے, اور رأیتا میں انتا رأیتا, تو نے دیکھا. تو یہ جو ہے ضمیر اس کے اندر اس طرح سے ہے. اب یہاں پر کچھ نوٹ کرنے کی باتیں بیان کر رہے ہیں, امپورٹنٹ چیزیں جو نوٹ کرنا ہے اس کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے. کیا چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے ان الضمائر, کہ جو ناؤنس ہوتے ہیں, پروناؤنس جو ہوتے ہیں, التی تحتہا خط واحد, وہ ضمائر جن کے نیچے ایک لائن ہے, جن کے نیچے ایک انڈر لائن ہے, یہ ہیا من ضمائر الفاعل المتصلہ, یہ جو ہیں ضمائر فاعل المتصلہ کہلاتے ہیں, یعنی وہ ضمائر جو کہ فاعل والے ضمائر ہیں جڑ کے آتے ہیں فعل کے ساتھ, یعنی یہ ضمائر فاعل ہیں جس کے نیچے ایک انڈر لائن ہے. تو, یہ تا, یہ فا, یہاں پہ تو نہیں کیونکہ یہ نہیں ہے, یہ عرفنا, یہاں پہ غلطی ہے اصل میں, یہ دو ہونے چاہیے یہاں پہ, کیونکہ یہ ضمیر فاعلی نہیں ہے, یہ نا ضمیر فاعلی نہیں ہے, ضمیر مفعولی ہے, تو غلطی ہے. یہ جو ایک انڈر لائن ہے تا کے, یہ تا کے نیچے, تو کے نیچے, پھر یہ تی تا کے نیچے, یہ سارے کے سارے ضمیر فاعلی کہلاتے ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں گردان میں جو آتے ہیں وہ, اور یہ متصل آئے کیونکہ فعل سے متصل ہو کر کے آئے, فعل سے جڑ کر کے آئے. دوسرا کہہ رہے ہیں ان الضمائر التی تحتہا خطان, وہ ضمائر جن کے نیچے دو لائنز ہیں, دو ڈبل انڈر لائن ہے, یہ ضمائر مفعول بھی ہیں اور یہ بھی متصل ہیں کیونکہ جڑ کر آئے فعل سے, تو ضمائر مفعول بھی ہوتے ہیں جو ہم نے ابھی دیکھا اور جس کی ٹیبل ہم نے نحو کے دوران یاد کی تھی بہت پہلے. تو یہ وہی ضمیریں ہیں جو جڑ کر کے آ رہی فعل کے ساتھ, اور اس لیے یہ نصب کے حالت میں ہوں گی, کیونکہ جو ڈیٹیل ہوتا ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, ہم پڑھ چکے تھے. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں نمبر 3, اننا نزید واون اندا اتصال ضمیر الفاعل تم, یہ وہی بات ہے جو میں بتا رہا تھا, جو واو کو زائد لے کر کے آتے ہیں, جب تم والی ضمیر آتی ہے فعل کے ساتھ, تم کے بعد ایک واو کو لایا جاتا ہے, جو میں بتا رہا تھا. یہ وہی نقطہ کہہ رہے ہیں اننا نزید واون, کہ ہم واو کو بڑھا دیتے ہیں. کس وقت بڑھاتے ہیں؟ اندا اتصال ضمیر الفاعلی, جب ضمیر فاعلی متصل ہو کر کے آتا ہے. ضمیر فاعلی یہ جو تم ہے یہ متصل ہو کے آتا ہے کس کے ساتھ؟ بضمائر المفعول به المتصلہ, مفعول به متصلہ ضمیر کے ساتھ جب ضمیر فاعلی تم مل کر کے آتا ہے تو اس وقت ہم ایک واو کا اضافہ کرتے ہیں. یہ بات اور یہ پوائنٹ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. ہو گئی بھائی واضح بات, سمجھ میں آئی؟ یہ والا پوائنٹ نہیں آیا ہو تو بتا دیں. انتم کے بعد میں جڑ کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا كَانَ عِنْدَنَا الْفِعْلُ شَكَرًا, وَإِذَا كَانَ عِنْدَنَا الْفِعْلُ شَكَرًا. ایک مثال دے رہے ہیں کہ چلیے مان لیں کہ ہمارے پاس ایک فعل ہے یہ شکرا, اور ہمارے پاس فاعل ہے محمد, اور ایک فاعل ہمارے پاس محمد ہے, یعنی محمدن کہیں گے ہم. وَأَرَدْنَا اسْتِعْمَالَ ضَمَائِرِ الْمَفْعُولِ بِهِ الْمُتَّصِلَةِ كُلِّهَا يَكُونُ عِنْدَهَا الْجَدْوَلُ. اب اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ جو شکرا ایک ہمارے پاس فعل ہے اور فاعل محمد ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ضمیر المفعول به متصلہ کا استعمال کریں, اس کے استعمال کریں, تو یہ جو اس کی جو ٹیبل بنے گی کیسی نظر آئے گی, وہ ٹیبل ہم کو یہاں پر بنا کر کے بتائی گئی ہے کہ کیسے نظر آئے گی ٹیبل. تو وہ یہاں پر بتایا, مثلا سب سے پہلے متکلم کی ضمیریں بتائی ہیں, پھر مخاطب کی, اور پھر غائب کی. کیسے دیکھیں؟ شکرانی, یہ
جو نی ہے یہ مفعول بھی جڑ گئی ہے، شکرنی. کس نے؟ محمد میرا ضمیر اڑ دی شکنی، اس کا محمد نے شکر ادا کیا میرا. اس کے بعد میں نحنو جڑا تو شکرا نا محمد، شکرنا نہیں بولیں گے، یہ را کے سکون کے ساتھ بول دیا تو معنی بدل جائے گا. ہم ابھی وہ نہیں کہنا چاہ رہے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد نے شکر ادا کیا ہمارا. ٹھیک ہے جا رہے ہیں، چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ شکرا نا محمد شکرا نا، محمد نے شکر ادا کیا ہمارا. تو یہ نا کی ضمیر، اس میں یہاں پہ الیا، یہاں پر یا جو ہے وہ جڑ رہا ہے جو کہ ضمیر مفعولی ہے. یہ یا ہوتا ہے انا کے لیے، ہم نے پڑھا ہے، اور یہ نا ہوتا ہے نحنو کے لیے، لیکن ضمیر مفعولی ہے متصل، تو وہ جڑ رہی ہے ہوتی ہے کا، یعنی شکارا کا. محمد شکرا کی الکما میں، اور شکر کم شکر جو ہے یہ بھی ضمیر ہے، اور اس کا محمد کنہ ضمیر مفعولی ہے جو کہ شکرا کے ساتھ جوڑ دی. اس کے بعد وائس بریک ہو رہی ہے آپ کی. فیمیل اچھا ہو سکتا ہو، یہ شکرہما محمد، اور اس کے بعد کی ضمیر شکرا سے جوڑ دی مفعولی ضمیر، اور شکرہن مدرہ سے ہنہ کی ضمیر بھی شکرا کے ساتھ جڑ گئی. تو یہ یہاں پر جو فرق ہم کو بتایا ہے ضمیر فاعلی اور ضمائر التي اتصلت بالفعل هي جميع ضمائر المفعول به المتصلہ. یہ کے ساتھ جڑ کر کے آتے ہیں، یہ سب کے ساتھ، جیسے یہ ہنہ، ہم، ہما، ہا، کی، کما، کم، کی، کا، کما، کم، کی، کما، کنہ، یہ، نی، نا، یہ سب جو ضمیریں مفعول بھی متصلہ ہوتی ہیں جو کہ نصب کی حالت میں ہوتی ہیں، نحو میں ہم نے پڑھا. ان الفاعل فی الجدول ہوا محمد، اور اس یہ جو لفظ محمد ہے فاعل ہے اس فعل شکرا کا، اسی لیے اس کو کے ساتھ ہم کہیں گے شکرا محمد، محمد نے شکر ادا کیا کس کا؟ پھر یہ ساری ضمیریں، ہمارا، میرا، تیرا، اس عورت کا، تم دونوں کا، تم سب کا، تم سب عورتوں کا، اس ایک مرد کا، اس ایک عورت کا، ان دونوں کا، مرد عورت دونوں، اس کے بعد ہم ان سب کا اور ان سب عورتوں کا. تو یہ ضمیر مفعولی ہے، اور شکرا کا فاعل محمد ہے، تو شکرا محمدن ہم پڑھیں گے اس کو، جو ہے اس فعل کا فاعل ہے. وَأَنَّ صُورَةَ الْفِعْلِ لَمْ تَتَغَيَّرْ وَهِيَ شَكَرَ، جو شکرا فعل کی صورت ہے، شکل ہے، اس کا جو فارم ہے وہ بدل نہیں رہا ہے، وہ ایسا کا ایسا ہی رہ رہا ہے شکرا، کیونکہ ہمارے مقصود ابھی کیا ہے؟ مفعول کو بدلنا مقصود ہے، اور ویسا کا ویسا ہے. وَأَنَّ شَكَرَ يَقْبَلُ، مفعول بھی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک مفعول بھی کو قبول کرتا ہے. وَلَيْسَ مِثْلَ الْفِعْلِ شَبِیہ، یہ شبیہ جو فعل ہے اس کی طرح نہیں ہوتا ہے، جو کہ جس کو کہ مفعول بھی نہیں چاہیے. یعنی ہم نے پڑھا تھا بعض فعل مفعول بھی چاہیے، بعض کو نہیں چاہیے، جیسے جلسا، قامنا، یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے شبیہ ایک لازم فعل ہے، اور شکرا جس کو کہ مفعول بھی لگتا ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر یہ ساری ضمیریں، اس کو آپ ضمیریں نہیں جوڑ سکتے، اگر مفعول بھی نہیں ہوتا ہے کسی فعل کا تو اس کے ساتھ آپ ضمیر مفعولی جوڑ بھی نہیں سکتے اس فعل کے ساتھ.
اس کے بعد کہتے ہیں وَأَنَّنَا نَزِيدُ نُونًا إِذَا اتصل الْفِعْلُ بِضَمِيرِ الْمَفْعُولِ بِهِ الْيَاءِ. وقایا ایک لانا پڑتا ہے. کیا ہوگا؟ یہ کرا جو ہے اس کو کھینچ کر کے کسرہ بنا دے گا تو فعل کی شکل بگڑ